النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، ایمان والوں کے لیے نبی ان کی اپنی جانوں سے بھی زیادہ قریب تر ہیں۔ ناظرین گرامی، میں ایڈوکیٹ محمد الطاف احمد اے بی نیوز اردو میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ تو آئیے ہم آپ کو کرتے ہیں کچھ اہم خبروں سے باخبر۔ سب سے پہلے آج کی شہ سرخیاں۔ کریم نگر شہر کی ترقی کے لیے فنڈز منظور کیے جائیں، ضلع کلکٹر آر وی کرنن کا بیان۔ ہریتا حرم کے تحت شجرکاری کے اقدامات کی ہدایت، کلکٹر کریم نگر۔ حسن آباد میں خستہ حال عمارتوں کی انہدامی کارروائی کا آغاز۔ جنگاؤں میں کانگریس قائدین کا احتجاجی مظاہرہ۔ سکندرآباد ریلوے اسٹیشن پر احتجاجیوں کی جانب سے شدید نقصانات۔ اگنی پتھ اسکیم ایک تفصیلی رپورٹ کی پیشکش۔ ناظرین گرامی، اس سے پہلے کہ ہم آپ کے سامنے خبریں تفصیل سے رکھیں، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہمارا انداز، لب و لہجہ بہت پسند آیا ہوگا۔ تو پھر تاخیر کیسی، جلد از جلد ہمارے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کریں۔ تو آئیے بڑھتے ہیں خبروں کی جانب۔ تلنگانہ کو ہریتا حرم پروگرام کے تحت شجرکاری کے اقدام کی ضلع کلکٹر کریم نگر آر وی کرنن نے عہدیداروں کو ہدایت دی۔ تفصیلات کے مطابق بروز جمعہ کلکٹریٹ کانفرنس ہال میں ضلع عہدیدار برائے دیہی ترقی، ضلع عہدیدار برائے جنگلات، میونسپل کمشنر، عہدیدار برائے آبپاشی کے ہمراہ ہریتا حرم کے متعلقہ امور پر جائزہ اجلاس منعقد کیا گیا۔ موسم برسات کے آغاز کے تناظر میں شجرکاری کے لیے گڑھوں کی کھدوائی کی جائے، لگائے گئے پودوں کے لیے تحفظ کے لیے ٹی گارڈ لگوائے جائے، 10% گرینری بجٹ کو پودوں کے تحفظ کے استعمال میں لانے کے اقدامات کی میونسپل کمشنر کو ہدایت دی گئی۔ اس اجلاس میں ایڈیشنل کلکٹر مجالس مقامی گریما اگروال، ضلع عہدیدار برائے جنگلات بالامنی، ضلع عہدیدار برائے دیہی ترقی سری لتا، محکمہ آبپاشی ایس ای شیوا کمار، ضلع پنچایتی عہدیدار بچھیا، ضلع عہدیدار برائے محکمہ آبپاشی میونسپل کمشنر سیوا اسلاوت، محکمہ آبپاشی ڈی ای میونسپل کمشنرز و دیگر نے شرکت کی۔ آئیے دوستو بڑھتے ہیں اور خبر کی جانب کہ کریم نگر شہر میں سڑکوں کے کاموں، سینیٹائزیشن، ابتدائی سہولیات کی فراہمی کے لیے فنڈز کی منظوری کی ضلع کلکٹر کریم نگر آر وی کرنن کی ایچ ڈی ایف سی بینک عہدیداروں کو ہدایت۔ بروز جمعہ کلکٹریٹ کانفرنس ہال میں میونسپل کمشنر، ایچ ڈی ایف سی بینک عہدیداروں کے ہمراہ جائزہ اجلاس منعقد کیا گیا۔ اس اجلاس میں ضلع کلکٹر نے مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ جس طرح شہر ورنگل کی ترقی کے لیے بینک سے 90 کروڑ معاشی امداد فراہم کی گئی، اسی نہج پر شہر کریم نگر میں سڑکوں کے کاموں، سینیٹائزیشن، ابتدائی سہولیات کی فراہمی کے لیے ایچ ڈی ایف سی بینک کے ذریعے معاشی امداد کے تحت فنڈز کی منظوری کے لیے اقدام کیے جائیں۔ علاوہ ازیں کلکٹر موصوف نے بینک عہدیداروں سے امدادی رقم کی ادائیگی کے متعلقہ امور پر تبادلہ خیال بھی کیا۔ اس اجلاس میں کریم نگر میونسپل کمشنر اسلاوت، ایچ ڈی ایف سی بینک اسٹیٹ ہیڈ شراون کمار، زونل مینیجر وشال بھاٹیا، ریجنل مینیجر مکندا ریڈی و دیگر نے شرکت کی۔ اسی طرح بڑھتے ایک اور خبر کی جانب کہ حسن آباد میں خستہ حال عمارتوں کا انہدام۔ ضلع سدی پیٹ کے حسن آباد ٹاؤن میں موجود انتہائی قدیم اور خستہ حال مکانات اور عمارتوں کو مقامی بلدی ملازمین کی جانب سے پٹانہ پرگتی پروگرام کے تحت زمین دوز کیا جا رہا ہے۔ صدر بلدیہ آکولا رجیتا وینکٹ، نائب صدر اے انیتا سرینیواس ریڈی، کمشنر بلدیہ راجہ ملیہ، صدر ٹاؤن کمیٹی محمد عبدالوہاب انور، کونسلرز بچا سریش، بی رما دیوی اور دیگر قائدین انہدامی کارروائی کی تکمیل کے لیے موجود تھے۔ اسی کے ساتھ بڑھتے ایک اور خبر کی ہے کہ تلنگانہ کے سکندرآباد ریلوے اسٹیشن پر جمعہ کے دن اگنی پتھ اسکیم کے خلاف ہوئے احتجاج کے دوران ریلوے اسٹیشن میں کافی تباہی ہوئی۔ سکندرآباد ڈویژنل ریلوے مینیجر گپتا نے بتایا کہ 7 کروڑ روپے سے زائد کی املاک کو احتجاجیوں نے نقصان پہنچایا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ 5 ریل انجنوں کو آگ لگا دی گئی اور 30 بوگیاں مشتعل افراد نے تباہ کر دی۔ اسٹیشن پر موجود پارسل آفس مکمل طور پر تباہ و برباد ہو چکی۔ احتجاج کے پیش نظر 18 ایکسپریس، 9 مسافر ٹرینیں اور 65 MMTS ٹرینیں منسوخ کر دی گئیں۔ اس کے علاوہ 15 ٹرینیں جزوی طور پر منسوخ کر دی گئیں، 8 ٹرینوں کا رخ موڑ دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ ٹرین کا شیڈول تبدیل کر دیا گیا ہے۔
اسی کے ساتھ بڑھتے ہیں اور خبر کی جانب کہ جنگاؤں میں کانگریس کا احتجاجی مظاہرہ، مرکزی حکومت کی جانب سے کل ہند کانگریس کمیٹی کے قومی قائدین سونیا گاندھی اور راہل گاندھی کو انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ کی نوٹسوں کے ذریعے ہراساں کرنے کے خلاف کل ہند کانگریس کمیٹی اور تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی کے ملک گیر سطح پر احتجاج کی مشترکہ اپیل پر آج ضلع مستقل جنگاؤں میں موجود مرکزی حکومت کے مختلف دفاتر کے روبرو کانگریس اور اس کی معاشی تنظیموں سے وابستہ قائدین کی کثیر تعداد نے احتجاجی دھرنا منظم کیا اور کانگریس قائدین سے انتقامی رویت ترک کرنے کا پرزور مطالبہ کیا۔ احتجاجی مظاہروں میں دھرما پوری سرینیواس، پٹالا ستیش، بچی ریڈی، بی راجو، وینو مادھو اور دیگر قائدین نے شرکت کرتے ہوئے الزام عائد کیا کہ مرکزی حکومت کانگریس پارٹی کے قائدین اور کارکنوں کے عزائم و حوصلوں کو پست کرنے کی غرض سے مرکزی تحقیقاتی ایجنسیوں کے ذریعے ڈرانے دھمکانے کی کوشش کر رہی ہے۔ تاہم ملک بھر میں کانگریس قائدین اور کارکن سیسا پلائی ہوئی دیوار کی مانند متحد اور حکومت کی سازشوں کو ناکام بنانے والے ہیں۔ کانگریس قائدین کے مجوزہ احتجاج کے تناظر میں ریلوے اسٹیشن جنگاؤں، لائف انشورنس کارپوریشن آف انڈیا کے دفاتر اور دیگر دفاتر پر سخت حفاظتی انتظامات کیے گئے۔ اسی کے ساتھ بڑھتے ہیں اور خبر کی جانب کہ مرکزی کابینہ نے منگل کو اگنی پت اسکیم کا آغاز کیا۔ حکومت کے مطابق یہ ملک کی مسلح افواج کو جدید بنانے کی ایک انقلابی کوشش ہے۔ اس سے نوجوانوں کے لیے قوم کی خدمت کے مواقع پیدا ہوں گے۔ اسی طرح ہنرمند نوجوانوں کا ایک بڑا گروپ تیار ہوگا جو ہندوستان کی مجموعی دفاعی تیاریوں میں اپنا حصے کی خدمات انجام دے سکے۔ ساتھ ہی ساتھ ان کی مہارت اور تجربے سے ان کے اپنے لیے مواقع پیدا ہوں گے اور وہ معیشت کے فروغ میں اپنا کردار ادا کر سکیں گے۔ اسکل انڈیا اور MSD دونوں طلباء کو اضافی مہارتوں کی تربیت دینے کے لیے مسلح افواج کے مختلف ونگز کے ساتھ مل کر کام کریں گے تاکہ وہ ملازمت کے ان کرداروں کے لیے بہتر طور پر موزوں ہو سکے۔ علاوہ ازیں کہا جا رہا ہے کہ تمام اگنی ویر سروس میں رہتے ہوئے اسکل انڈیا سرٹیفکیشن حاصل کریں گے جو انہیں صنعت کاری اور ملازمت کے کردار میں متوقع مواقع حاصل کرنے کے قابل بنائے گا۔ یہ مواقع ان طلباء کی میعاد پوری ہونے کے بعد قومی معیشت میں پیدا ہونے جا رہے ہیں۔ حکومت کا دعویٰ ہے کہ اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ اگنی ویر سروسز میں رہتے ہوئے اپنے کام کی کردار سے متعلق مطلوبہ مہارت کے سرٹیفکیشن حاصل کر سکیں، اسکل انڈیا کی تمام تنظیموں، ڈائریکٹوریٹ جنرل آف ٹریننگ DGT، نیشنل اسکل ڈیولپمنٹ کارپوریشن NSDC، مختلف سیکٹر اسکل کونسلز، انٹرپرینرشپ انسٹیٹیوٹ و نیز اسکل ریگولیٹر کو اسی مشق کے ساتھ منسلک کیا جائے گا۔ جاب کے دوران سیکھی جانے والی کچھ مہارتیں NSQF کے نصاب کے براہ راست مساوی ہو سکتی ہیں۔ کچھ اگنی ویروں کے لیے اضافی آن لائن یا آف لائن تھیوری یا ہینڈ آن اسکلز کے ساتھ ان کے جاب کے دوران حاصل تجربے کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ ان تفصیلات کے ساتھ ساتھ مسلح افواج کے تربیت کاروں کے لیے کسی بھی قسم کی تربیت اور ترجیحی طور پر فورسز کی طرف سے تربیت کا جائزہ لینے والوں کی تشخیص اور تصدیق کی خاطر تمام متعلقہ پہلوؤں پر کام کیا جا رہا ہے۔ حکومت کے مطابق اگنی پت اسکیم ایک انقلاب آفری اسکیم ہے۔ ذرائع کے مطابق اس اسکیم کے تحت 17.5 سال سے 21 سال تک کی عمر کے نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کو فوج میں 4 سال کے لیے بھرتی کیا جائے گا اور مدت کے اختتام کے بعد ان سب میں سے صرف 25% افراد کی مدت ملازمت میں اضافہ کیا جائے گا جبکہ دوسروں کو سبکدوش کر دیا جائے گا۔ اس اسکیم کے تحت فوج میں بھرتی ہونے والے افراد اگنی ویر کہلائیں گے۔ 4 سال مدت ختم ہونے کے بعد اگنی ویروں کو ملازمت کے اختتام پر 11 سے 12 لاکھ روپے دیے جائیں گے، لیکن اس کے بعد یہ تمام افراد پینشن وصول کرنے کے اہل نہیں ہوں گے اور نہ ہی وہ ایکس سروس مین کہلائیں گے۔ اپوزیشن کا کہنا ہے کہ اگنی پت اسکیم کا مقصد فوجی سروسز کی تنخواہوں اور پینشنرز کے بجٹ کو کم کرنا ہے۔ آخر میں ہم اس امید کے ساتھ آپ سے وداع لیتے ہیں کہ انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی۔